سب سے پہلی صفت میرے رب نے جو بیان فرمائی متقین کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ اندیکھا ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں مگر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر ہم نے عذاب قبر آنکھوں سے ہوتا نہیں دیکھا مگر ایمان ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، قیامت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، قبر کو ہم نے، قبر کے احوال کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، حشر کے احوال کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جو چیزیں ہیں ہم سے غیب ہیں، ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ان پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، یقین ہے۔ تو یہ ایمان اور یقین جو ہے یہی مومن کی شان ہے، یہی کیا ہے؟ مومن کی شان ہے، مومن کی صفت ہے۔ میرے رب نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی اور مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر اندیکھا ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکے سے کہیں باہر کی طرف جا رہے تھے، تو مکے کے سخت پہاڑوں کے ایریے میں ہی تھے، ابھی پہاڑی علاقہ ہی تھا، وادی میں کہیں پہنچے تو سایہ میں آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، کچھ ساتھی بھی تھے، تو جو آپ کے ساتھ دوست احباب تھے انہوں نے وہاں سیٹنگ کی، دسترخوان لگایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو ایک شخص، ایک چرواہا پہاڑ سے بکریاں چراتا ہوا سخت تپتی دوپہر میں، پہاڑ سے بکریاں چراتا ہوا نیچے اترا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھانے میں شریک کرنے کے لیے آپ نے اس کو دعوت دی، آئیں ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ آج جب کبھی ایسا ہو نا تو ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، آپ نے شاید سنا ہو، سرائکی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ گھیراں وانجھا وانجھا تے سجن سانجھا۔ آپ اس جملے کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، سمجھ میں آئے گا۔ گھیراں وانجھا سجن سانجھا، ہمارے ہاں یہ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا جو چیز کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، اس میں اگر ایک لقمہ کم کھا لیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، دو چار لقمے کم ہو جائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ نے اپنے اس کھانے میں کسی مسلمان بھائی کو شریک کر لیا تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کا وہ دوست، آپ کا بھائی، وہ جو مسلمان جس کو آپ نے شریک کیا ہے، اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے گی، وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے دوست ہو جائے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی محبتوں میں، اپنی عزتوں میں، اپنے مال میں، اپنی چیزیں، جو پہلے دور میں بہت اچھا دور ہوتا تھا، گھر میں کسی کے گوشت بنتا تھا، سالن بنتا تھا، ہمسائیوں کو بانٹا جاتا تھا، ہمسائیوں کے گھر میں ضرور بھیجا جاتا تھا۔ آج ہر کوئی اپنی آپ میں پڑ گیا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو شریک نہیں کر رہا، نہ اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہ رہا ہے، نہ اپنے غموں میں کوئی کسی کو شریک کرنا چاہ رہا ہے، نہ اپنے کھانوں میں شریک کرنا چاہ رہا ہے، نہ اپنے مشروبات میں۔ خدا را اس نفسا نفسی کو ختم کرو یار، لوگوں کو شریک کرو، اپنی محبتوں میں شریک کرو، اپنی خوشیوں میں شریک کرو۔ اور یہ کھانے میں شریک کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے، اس چرواہے سے کہا آئیں ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ اب یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ ایک غلام ہے بکریاں چرانے والا، وہ بھی کسی اور کی بکریاں چرانے والا، اس کو ہم کھانے میں کیسے شریک کر لیں؟ کوئی رتبہ، کوئی عزت، کوئی مرتبہ نہیں دیکھا، بلکہ ایک مسلمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دے دی۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ درس ملتا ہے، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ تو وہ چرواہا، اس نے جب دعوت اس کو ملی نا تو اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں روزے سے ہوں، حضور میں روزے سے ہوں، سخت تپتی ہوئی دوپہر ہے اور اس میں پہاڑی علاقہ، اس میں کتنی گرمی ہو سکتی ہے آپ محسوس کریں، اور اس میں وہ سخت کام کر رہا ہے بکریاں چرانے کا، اور اس میں وہ روزے سے ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب اس کے اس تقویٰ کو دیکھا نا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کو مزید تھوڑا سا پرکھنا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عمر کا یہ طریقہ کار تھا،
آپ جس بندے کو اپنے اس کے غلام ہوتے تھے نا، آپ کے غلام ہوتے تھے، بہت لوگوں غلامی کا دور تھا، تو آپ کے جو غلام آپ دیکھتے تھے نا بڑا اچھا نماز پڑھنے والا اچھا ہے، آپ کا طریقہ یہ تھا جس کو دیکھتے اچھی نماز پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو آپ کے غلاموں میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ حضرت جس کو اچھی نماز پڑھتے دیکھتے ہیں اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے غلاموں میں یہ بات مشہور ہوئی تو آپ کے غلاموں نے جان بوجھ کر حضرت کو دکھانے کے لیے اچھی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو آپ نے ان کو آزاد کرتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کو دکھانے کے لیے اچھی نماز پڑھتے ہیں، ورنہ یہ اچھی نماز پڑھتے نہیں ہیں، یہ ان کی تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کو دکھا کے اچھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے نماز تو اچھی پڑھ رہے ہیں نا، بھلے مجھے دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہوں، نماز تو اچھی پڑھ رہے ہیں نا، میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر رہا ہوں، ان کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں نا۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر غلاموں کو آزاد کرنے میں بڑا شغف رکھتے تھے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ یار یہ بڑا متقی غلام ہے، اس کو بھی آزاد ہونا چاہیے، تو آپ نے آزمانے کے لیے اس کو کہا ایسا کرو یہ جو بکریاں لے کے گھوم رہے ہو نا، ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، بیچ دو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بھی دیں گے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت بھی تمہیں دیں گے، اس کی قیمت بھی دیں گے، اس کا گوشت بھی تمہیں دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا، اس غلام نے کہا حضور میں بکری نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ ان کا مالک کوئی اور ہے، میں تو غلام ہوں، چرانے کے لیے آیا ہوں، میرا تو کام چرانا ہے، بیچنا تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب دیکھیں کسی کو موقع ملے ہمارے ہاں، کسی کرپشن کا موقع ملے، کسی کو غبن کا موقع ملے، کسی کو کسی کے مال ہڑپ کرنے کا موقع ملے تو کیا نہیں کر سکتا بندہ۔ یہاں آج ہمارے ہاں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں وہی متقی بنا ہوا ہے جسے موقع نہیں ملا، جسے موقع ملا ہے اس نے کر ڈالا ہے، یہی صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے اس بندے کو راستہ دیا، اس کو ایک موقع اور دیا۔ اس کو کیا راستہ دیا؟ فرمایا اپنے آقا سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، ہمیں بیچ دو، اور اپنے آقا سے کیا کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بھیڑیا تو بکریاں لے ہی جاتے ہیں جنگلوں سے، پہاڑوں سے، جہاں بکریاں چرائی جاتی ہیں۔ تو اس غلام نے جو جملہ استعمال کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے کہا اگر میں بکری آپ کو بیچ کے جاؤں اور جھوٹ سے اپنے آقا کو راضی کر لوں کہ بھیڑیا لے گیا، تو پھر یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ ہائے، پھر یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے اگر میں ایسا کوئی کردار کروں تو۔ فاروق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ٹائم اس جملے کے اس سحر میں گرفتار رہے اور فرماتے رہے این اللہ این اللہ این اللہ فرماتے رہے، اور پھر مکے میں واپس گئے، اس غلام کے جو آقا تھا اس کو ملے، اس کو ڈھونڈا، اس سے اس غلام کو خریدا، اس کے پاس غلام کے پاس جتنی بکریاں تھیں وہ ساری بکریاں خریدیں، اس غلام کو بلایا اور فرمایا جاؤ آج سے تم بھی آزاد ہو، یہ ساری بکریاں بھی تمہاری ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں ایمان بالغیب والے جو اندیکھا ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں ہوتے کہ مرچوں میں پتہ نہیں کیا ملا رہے ہیں، آٹے میں کیا ملا کے مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں، کیا کیا ملاوٹیں کر کے، ہر کھانے کی ہر چیز میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، ہر چیز میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، چند ٹکے کمانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ ہماری آج صحت کیوں بگڑ رہی ہے؟ کھانے کی چیزیں ملاوٹ شدہ ہے، کوئی چیز ہمیں اوریجنل نہیں مل رہی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے، ہر چیز میں فراڈ ہے، اور کرنے والے سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان کو اللہ یاد نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ اس صفت میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان کی صفت رکھتے ہیں، اندیکھا ایمان رکھتے ہیں۔ اب اگر ان پر کوئی حکمران مسلط ہو جائے جو ڈنڈا لے کر کھڑا ہو تو پھر یہ سارے صحیح ہیں، پھر یہ ساری چیزیں ہیں، پھر یہ چیک اپ میں اور ساری جہاں جہاں ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے اوکے کی رپورٹ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں چیک اپ نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات پر یقین رکھیں الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ہر حال میں ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم کہیں اکیلے ہوں ہماری تنہائیاں پاک ہونی چاہیے،
ہماری تنہائیاں پاک ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو تنہائی میں نوجوان موبائل پر پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، اس کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے اس حال میں بھی دیکھ رہا ہے. کھڑکیاں دروازے بند کر کے بیٹھا ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہر حال میں جب دیکھ رہا ہے، ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی حال میں بھی اللہ کی دھرتی پر رہتے ہوئے اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے.